ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ حق خطیب اور اقرار الحسن، ان دونوں میں سے سچ اور حق پر کون ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج اس ویلاگ میں بتائیں گے اور دونوں فراڈیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ دونوں فراڈی کیسے ہیں اور پاکستانی قوم کو کیسے بے وقوف بناتے ہیں، اور پاکستانی قوم میں حیران اور پریشان ہوں کہ پاکستانی قوم ان دونوں سے بے وقوف بن رہی ہے کیسے، اس کے بارے میں آپ کو آج بتاؤں گا اس ویلاگ میں۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ہماری طرف سے مل سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے اقرار الحسن جیسا ایک جاہل آدمی، بے فضول آدمی پاکستانی قوم پر فراڈ کر کے اپنے ویوز اور اپنے فالوور اور یوٹیوب پر یہ کام کرتا تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ایئر وائی کا اینکر ہے، اس نے بہت سی شادیاں کر رکھی تھی۔ ہم ذات پر نہیں جاتے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ایسا کام کرتے تھے جو لوگوں کو بے وقوف بنانے کا۔ جی میں آپ کے دلیل کے ساتھ دیتا ہوں۔ یہ پروگرام کرتا تھا کسی دودھ والے کے طبیلے پر چھاپا مار دینا اور کہنا سرِ عام کی ٹیم نے پکڑ لیا، پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانا، کبھی کسی پری پر پیر پر مار دینا۔ بھائی پاکستان اور دنیا میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ فراڈ ہوتا ہے، لیکن کبھی اس نے قبضہ مافیا نہ ملک ریاض پر کیا، نہ کھوکھروں پر کیا، نہ کسی اور پر کیا۔ پاکستان میں جو قبضہ مافی ہیں کبھی ان پر تو پروگرام کیا نہیں۔ صرف جو لوگ آتے ہیں اور اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یہ کام کرتا ہے اقرار الحسن، پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ مجھے بتائیں یہ حق خطیب جو ہے جہلی پیر، اس نے پہلے پروگرام کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ پاکستانی قوم کو جب کچھ پتہ نہ چلے تو ایسے کام اب کوئی اور پکڑے گا، کیونکہ لوگوں کو بے وقوف بنانا اقرار الحسن کا کام ہے۔ اور دوسرا، اقرار الحسن جھوٹی شہرت کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اقرار الحسن کو کچھ یہ نہیں کہ کوئی حق خطیب سے کوئی مسئلہ ہی نہیں، صرف اپنی مفت شہرت حاصل۔ پاکستانی قوم سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایسے جہل اور بے فضول لوگوں سے بچیں۔ آپ کو اللہ پاک پر امید رکھ کر اور اللہ کے رسول سے رجوع کریں اور اللہ سے دعا کریں آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، اور جہلی لوگوں سے بچیں، کیونکہ کوئی پیر سید نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، کہ جو مانگنا اللہ پاک سے مانگو، اللہ پاک ہی دیتا ہے، صرف اللہ کے ولی کی دعاؤں کرانے سے ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو پیر کہ آپ کا ہو جائے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور حق خطیب بھی لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، تو میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے بے وقوف لوگوں سے ان کے جھانسے میں تو جب ان جیسے لوگوں کو جب جے پی لوٹتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، کیونکہ پاکستانی قوم اتنی بے وقوف ہے، سب کچھ جان سکتی ہے لیکن یہ نہیں جان سکتی حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ اور دونوں فراڈی ہیں، یہ آپ لوگوں کو ویوز بنانا، ان کی جب بھی آپ کو ویڈیو سامنے آپ نے ان پر رپورٹ مانی اور ان کو بلاک کرنا ہے، اور ایسے لوگوں سے بچیں۔ یہ آپ کو استعمال کرتے ہیں اپنی مفت شہرت کے لیے، یہ آپ کے مسائل پر بات نہیں کرے۔ اقرار الحسن نے کبھی مہنگائی پر بات کی نہیں کی، کبھی غریب عوام کے ٹیکس یا غریب عوام کے وسائلوں پر بات کی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ ایسے کام کرتا جس سے اسے فائدہ ہو۔ کبھی اس نے کہا کہ پیٹرول کیوں مانگا ہوگا؟ جب عمران خان کی حکومت میں تھی تو یہ ہر وقت ایسے کرتا تھا، اقرار الحسن سب کچھ کرتا تھا، لیکن نہیں۔ کیونکہ یہ ایسے کام کرتا جو پاکستان کرتے۔ اقرار الحسن ایک فراڈیا نامی شخص ہے، یہ فراڈ کر کے بے وقوف لوگوں کو بناتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے۔ یہ بے وقوف آدمی ہے اقرار الحسن، پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں، دونوں پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میری پاکستانی قوم سے ایک بار پھر اپیل ہے، ان دونوں فراڈیوں سے بچیں، اور اگر آپ کو کسی اللہ کے ولی کی تلاش کرنی چاہیے، ایسے لوگوں سے بچیں۔
اللہ کے ولی بہت سے دنیا میں ہے، آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں یا آپ شفاعت دینے کسی غریب یا کسی مسکین کی مدد کر لیں، اس کی دعا آپ کو زیادہ جلد لگے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ غریب کی مدد کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، مسکین کی، یتیم کی۔ ان جعلی فراڈیوں سے بچیں۔ اقرار الحسن بھی ایک جعلی فراڈ ہے، جس سے فراڈ کر کبھی اس نے ملک ریاض کے خلاف پروگرام کیوں نہیں کیا، کبھی اس نے اسلام آباد میں جو قبضہ مافیا ان کے خلاف کیوں نہیں بات کی، کبھی انہیں لاہور کے قبضہ مافیوں کے خلاف کیوں نہیں بات کی، انہیں کوئٹہ کے قبضہ مافیوں کے بات، اور کبھی بڑے بڑے حلقوں ان کے خلاف بات کیوں نہیں کی، کیونکہ یہ فراڈ ہے۔ اقرار الحسن پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، ایسے فراڈیوں پر لعنت۔ میں آپ پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں ان دونوں فراڈیوں سے بچیں اور اپنے مستقبل کا خیال کریں۔ اقرار الحسن نے کبھی مہنگائی پر، کبھی پیٹرول مانگے پر، کبھی کسی چیز مانگی ہونے پر بات ہے کہ ہاں اب میں آتا ہوں حق خطیب جعلی سرکار پر۔ آق خطیب ایسے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کبھی زہر نہیں ہوتے، وہ زہر ہوتے ہیں تو وہ دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ فلاں کرتے ہیں۔ میں تجھ کو دیکھ کر اگر کوئی کسی عوام کو یہ لوٹتا ہے میں تو خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اتنی بھی پاکستانی قوم گئی گزری ہے کہ ایک سامنے فراڈ نظر، ان کو تو یہ پتہ چل جاتا ہے کون سے لباس پہننا ہے ٹھیک ہے، کون سی شادی پر لباس پہن کر جانا ہے یہ ٹھیک ہے، کسی کو دکھاوا دینے کے لیے یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں کا ایسا کرنا ہے، شادی میں یہ پہننا ہے اور شادی میں یہ جیز دینا ہے، لوگوں کو جلس کرنے کے لیے سب کچھ پتہ چلتا ہے، لیکن پاکستانی قوم کو یہ نہیں پتہ چلتا یہ جہلی لوگ ہیں۔ میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں اگر کوئی ایسے لوگوں کو لوٹتا ہے نا، میری دل سے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو ان جعلیوں کے چکروں میں آ جاتے ہیں، انہیں اتنا بھی علم نہیں۔ اور ہاں، گھر میں قرآن پاک کو رکھ کر اور دوسروں سے اللہ سے نا امید ہو کر بتوں سے امیدی، اور بتا کافری کیا ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اور میں پھر سے اپیل کرتا ہوں ان فراڈیوں دونوں سے بچیں پاکستانی کو، یہ دونوں فراڈی ہیں، کبھی آپ کے حقوق کے لیے کبھی آپ کے حق کے لیے نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں اب بھی آ جاتا ہوں اقرار الحسن کی اور اس نے اسلامک یونیورسٹی پر جو ہوا تو اس پر خاموش کیوں اختیار کر لی، بتائیں نا آپ پروگرام کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ابوؤں کا حکم آ گیا نا، ابو کا حکم سخت ہوتا ہے۔ اقرار الحسن جب ابو کا حکم ہوتا ہے نا وہی پروگرام کرتے، جو ابو کا حکم کے بغیر اقرار الحسن ایک منٹ بھی نہیں کرتا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس لیے آپ چینل پر سب کو لائک کریں، شکریہ۔ آپ کو آنے والی ویڈیو میں ہم سیاسی پولیٹیکل ایشو کے بارے میں بتائیں گے۔